اردو ہسٹری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، چین کافی عرصے سے جنوب مشرقی ایشیا، بحیرہ ہند، بحیرہ عرب، خلیج فارس، بحیرہ احمر اور مشرق وسطیٰ کی دیگر بندرگاہوں کو جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جن کا مقصد تجارت اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ کھربوں ڈالر کے ان تعمیراتی منصوبوں کے لیے چین جس ماڈل کو فالو کر رہا ہے وہ 15ویں صدی کے چینی مسلمان ایڈمرل زنگ خی کا تیار کردہ تھا۔ اس مسلمان ایڈمرل نے اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت تیار کی تھی، لیکن اس نے اس کی مدد سے کسی بھی ملک کو محکوم نہیں بنایا تھا۔ اکثر تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ مشہور کہانی سندھ باد اسی چینی ایڈمرل کی زندگی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ زنگ خی کون تھا؟ وہ دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت کا ایڈمرل کیسے بنا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینی ایڈمرل زنگ خی 1371 عیسوی میں چین کی ایک مسلمان برادری ہوئی میں پیدا ہوا۔ یہ لوگ چین کے یوان نامی علاقے میں رہتے تھے، جہاں پر یوان خاندان کی حکومت تھی اور انہیں منگولوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ یہ مسلم برادری آج بھی چین میں ہوئی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ان مسلمانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ چین میں وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں سے یا تو خود آ کر آباد ہوئے یا پھر منگولوں کے ساتھ حملہ آوروں کی حیثیت سے آئے اور چین پر قابض ہو گئے۔ زنگ خی اس وقت پیدا ہوا تھا جب منگ خاندان نے منگولوں کو شکست دی تھی۔ اس جنگ میں زنگ خی کا خاندان منگولوں کی طرف سے لڑا تھا۔ جب زنگ خی 10 سال کا تھا تو منگ آرمی باغیوں کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے علاقے میں پہنچی۔ اس لڑائی میں زنگ خی کا سارا خاندان مارا گیا، مگر زنگ خی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس دور میں کم عمر مرد قیدیوں کی جنسی صلاحیت ختم کر دی جاتی تھی، اور پھر زنگ خی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یعنی اس کی جنسی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ زنگ خی، جس کو ماہو بھی کہتے تھے، اس کا اصل نام محمود شمس تھا، جسے بعض کتابوں میں محمد بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے والد کا نام میر تقین اور دادا کا نام خرم الدین بتایا جاتا ہے۔ اس کے پردادا کے دادا کا نام سید اجل شمس الدین تھا۔ سید اجل کا تعلق وسطی ایشیا کے شہر بخارا سے تھا اور انہیں منگول حکمران قبلائی خان نے گورنر نامزد کر کے یوان بھیجا تھا۔ 13ویں صدی تک چین کے اکثر حصوں پر منگولوں کا قبضہ تھا، لیکن جب منگولوں کی بدنظمی اور زیادتیاں بڑھ گئیں تو منگ خاندان کے کسانوں نے ہونگ وو کی قیادت میں منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی اور چین کے اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ ہونگ وو نے 1368 میں یوان خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ ہونگ وو پیشے کے لحاظ سے ایک کسان تھا۔ یوان خاندان کے زمانے کے کئی تاجر اور علماء نے، جن میں مسلمان ماہرین بھی شامل تھے، ہونگ وو کا ساتھ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہونگ وو کے جرنیلوں میں 10 مسلمان بھی تھے۔ 1398 میں ہونگ وو کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کا جانشین اس کا پوتا جان ون مقرر ہوا، لیکن جان ون نااہل ثابت ہوا اور اس کے چچا زوڈی نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور یونگ لی کے لقب سے بادشاہ بن گیا۔ زنگ خی کی عظمت کی کہانی بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ زنگ خی کو جب 10 برس کی عمر میں جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا تھا تو اسے زوڈی کے حرم خانے میں ایک ملازم کے طور پر رکھا گیا، جس سے زنگ خی کو بہتر تعلیم و تربیت، انتظامی امور اور فنون سپاہگری سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک گھریلو ملازم سے زوڈی کا چیف آف سٹاف بن گیا، یعنی زنگ خی منگ خاندان کے تیسرے شہنشاہ زوڈی یا یونگ لی کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس کا خاص آدمی بن چکا تھا۔ یونگ لی کے اپنے بھتیجے شہنشاہ جان ون کے خلاف بغاوت کے وقت زنگ خی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جس سے خوش ہو کر نئے شہنشاہ نے اسے زنگ خی کا لقب دیا۔ اس زمانے کے ہوئی مسلمانوں کی روایت کے مطابق زنگ خی چینی زبان کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں سے بھی واقف تھا۔
زنگخی نے اپنے پہلے بحری سفر کا آغاز 1405 عیسوی میں کیا۔ اپنے پہلے سفر کے دوران اس کے پاس 317 بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ سفارتی، فوجی، تجارتی اور دیگر خدمات کے لیے تقریباً 28,000 کے لگ بھگ افراد تھے۔ اس سفر میں اس نے خزانوں سے بھری ہوئی بحری بیڑے کو بحیرہ ہند تک لے کر جانا تھا اور دوسرے ممالک میں شاہی فرمان سنانے کے ساتھ ساتھ انہیں شاہی انعامات سے نوازنا تھا۔ شہنشاہ کے بحری جہازوں نے پوری دنیا کا سفر کرنا تھا اور چینی بادشاہت کی عظمت سے دیگر اقوام کو آگاہ کرنا تھا۔ زنگخی نے اپنی پوری زندگی میں 50,000 کلومیٹر بحری سفر کیا، 30 ممالک کی بندرگاہوں میں گیا اور 28 برس میں 7 بڑی مہمات پر روانہ ہوا۔ بحیرہ ہند کی کوئی ساحلی حکومت ایسی نہیں تھی جس سے زنگخی نے براہ راست خود یا اس کے بیڑے کے کسی اعلیٰ اہلکار نے رابطہ نہ کیا ہو۔ بعض ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زنگخی یورپین مہمجو کرسٹوفر کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ گیا تھا، لیکن مورخین کی ایک بڑی تعداد اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتی۔ زنگخی کے اپنے مرکزی جہازوں پر بادبانوں کو سہارا دینے کے لیے 9 مستول لگے ہوئے تھے۔ بحری سفر کے دوران اتنی بڑی تعداد کا انتظام اتنی باریکی کے ساتھ منظم کیا جاتا تھا کہ ایک بھی جہاز دوسرے سے ٹکراتا نہیں تھا۔ زنگخی نے بحری راستوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا، علم فلکیات کے ماہرین کے ذریعے سمندر کے راستوں کو سمجھنے کا علم بھی حاصل کیا۔ اس نے بحری جہازوں کی تعمیر کے لیے شپ بلڈنگ کی صنعت کو اپنے زیر نگرانی تعمیر کرایا، مغناطیسی قطب نما بھی بنوایا جو کہ اس وقت ایک جدید ٹیکنالوجی تھی، اور کئی مستولوں کے جہاز بنائے۔ منگ خاندان کے ریکارڈ کے مطابق یہ جہاز 400 فٹ لمبے اور 160 فٹ چوڑے تھے۔ یہ بظاہر اس وقت تک لکڑی سے بنائے گئے تاریخ انسانی کے سب سے بڑے بحری جہاز تھے۔ ان چینی جہازوں میں مختلف منزلیں بھی بنائی گئی تھیں۔ زنگخی کی بحری تجارتی مہمات کی وجہ سے منگ خاندان کی حکومت نے کافی منافع کمایا، جس کی وجہ سے شہنشاہ کو اتنے مالی وسائل حاصل ہو گئے کہ اس نے ممنوعہ شہر کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ وہی ممنوعہ شہر ہے جو بعد میں بیجنگ کے نام سے مشہور ہوا اور اب چین کا دارالحکومت ہے۔ انہی مہمات سے حاصل ہونے والے مالی وسائل کی وجہ سے چین میں ایک بڑی نہر بھی کھودی گئی۔ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دونوں بڑی تعمیرات زنگخی کی مہمات کی بغیر ممکن نہ تھیں۔ 1424 میں شہنشاہ یونگ لی کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہونگزو بادشاہ بنا، لیکن وہ صرف 1 سال تک زندہ رہا۔ 1425 میں ہونگزو کا بیٹا زوانڈو بادشاہ بنا اور 1435 تک بادشاہ رہا۔ اسے بحری مہمات میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے زنگخی کو 7ویں اور آخری بحری مہم کے لیے 6ٹھی مہم کے 10 برس بعد اجازت دی۔ 7ویں مہم 1431 میں شروع ہوئی اور 1433 میں مکمل ہوئی، جو 317 جہازوں پر مشتمل تھی۔ زنگخی 62 برس کی عمر میں 7ویں مہم سے واپسی کے دوران بحری جہاز پر ہی انتقال کر گیا۔ زنگخی کی قبر اس وقت کے چینی دارالحکومت نانجنگ میں بنائی گئی تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔